علم تفسیر کو اس امت نے کس کس طرح سے محفوظ کیا، اس راہ میں انہوں نے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں، اور یہ جد و جہد کتنے مراحل سے گزری، اس کی ایک طویل اور دلچسپ تاریخ ہے جس کا فی الحال موقع نہیں، لیکن یہاں مختصراً یہ بتانا کہ تفسیر قرآن کے مآخذ کیا کیا ہیں، اور علم تفسیر پر جو بے شمار کتابیں ہر زبان میں ملتی ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی شرح میں کن سرچشموں سے استفادہ کیا۔ یہ سرچشمے کل 6 ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم۔ علم تفسیر کا پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے، چنانچہ ایسا بکثرت ہوا کہ کسی آیت میں کوئی بات مجمل اور تشریح طلب ہوتی ہے تو خود قرآن حکیم کی کوئی دوسری آیت اس کے مفہوم کو واضح کر دیتی ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ کی دعا میں یہ جملہ موجود ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کیجیے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اب یہاں یہ بات واضح نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، لیکن ایک دوسری آیت میں ان کو واضح طور سے متعین کر دیا گیا، چنانچہ ارشاد ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یا ترجمہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالح لوگ۔ چنانچہ مفسرین کرام نے جب کسی آیت کی تفسیر کی تو سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ اس آیت کی تفسیر خود قرآن حکیم ہی میں ہے یا کسی اور جگہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو اختیار فرماتے ہیں۔ دوسرا، علم حدیث۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو کہتے ہیں، اور جیسا کہ پیچھے بیان کیا جا چکا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی صحیح تشریح کھول کھول کر بیان فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے قول و عمل اور دونوں سے یہ فریضہ بحسن خوبی انجام دیا، اور در حقیقت آپ کی پوری حیات طیبہ قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ زور علم حدیث پر دیا ہے، اور احادیث کی روشنی میں کتاب اللہ کے معنی متعین کیے۔ البتہ چونکہ حدیث میں صحیح، ضعیف اور موضوع ہر طرح کی روایات موجود ہیں، اس لیے محقق مفسرین اس وقت تک کسی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے جب تک وہ تنقید روایات کے اصول پر پوری نہ اترتی ہو۔ لہٰذا وہ جو روایات جہاں نظر آ جائے اسے دیکھ کر قرآن کریم کی کوئی تفسیر متعین کر لینا درست نہیں، کیونکہ وہ روایت ضعیف اور دوسری مضبوط روایتوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، اور حقیقتاً یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اور اس میں قدم رکھنا انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی عمریں ان علوم کو حاصل کرنے میں خرچ کی ہیں۔ تیسری چیز ہے صحابہ کرام کے اقوال۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ نزول وحی کے وقت وہ بنفس نفیس موجود تھے، اور انہوں نے نزول قرآن کے پورے ماحول اور پس منظر کا بذات خود مشاہدہ کیا تھا۔ اس لیے فطری طور پر قرآن کریم کی تفسیر میں ان حضرات کے اقوال جتنے مستند اور قابل اعتماد ہو سکتے ہیں، بعد کے لوگوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جن آیتوں کی تفسیر قرآن یا حدیث سے معلوم نہیں ہوتی، ان میں سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرام کے اقوال کو حاصل ہے۔ چنانچہ اگر کسی آیت کی تفسیر پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو تو مفسرین کرام اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی اور تفسیر بیان کرنے کی جائز نہیں۔ ہاں، اگر کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہوں تو بعد کے مفسرین دوسرے دلائل کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی تفسیر کو ترجیح دی جائے۔ اس معاملے میں اہم اصول اور قواعد اصول فقہ، اصول حدیث اور اصول تفسیر میں مدون ہیں، ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ چوتھی چیز ہے تابعین کے اقوال۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام سے سیکھی، اس لیے ان کے اقوال بھی علم تفسیر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ تابعین کے اقوال تفسیر میں حجت ہیں یا نہیں، لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پانچویں چیز ہے لغت عرب۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے تفسیر قرآن کے لیے اس زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ ان کے پس منظر میں چونکہ کوئی شان نزول یا کوئی اور فقہی یا کلامی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین کے اقوال منقول نہیں ہوتے۔ چنانچہ ان کی تفسیر کا ذریعہ صرف لغت عرب ہوتی ہے، اور لغت ہی کی بنیاد پر اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہو تو مختلف آراء میں محاکمہ کے لیے بھی علم لغت سے کام لیا جاتا ہے۔ اور آخری چیز تدبر اور استنباط۔ تفسیر کا آخری ماخذ تدبر اور استنباط ہے۔
قرآن کریم کے نکات اور اسرار ایک ایسا بحر ناپید کنارہ ہیں جس کی کوئی حد اور نہایت نہیں۔ چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی علوم میں بصیرت عطا فرمائی ہو، وہ جتنا جتنا اس میں غور کرتا ہے اتنے ہی نئے نئے اسرار و نکات سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین کرام نے اپنے تدبر کے نتائج بھی ان تفسیروں میں بیان فرمائے، لیکن یہ اسرار و نکات اس وقت تک قابل قبول ہوتے ہیں جب کہ وہ مذکورہ بالا 5 مآخذ سے متصادم نہ ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر میں کوئی ایسا نکتہ یا اجتہاد بیان کرے جو قرآن و سنت، اجماع، لغت، صحابہ اور تابعین کے اقوال کے خلاف ہو یا کسی دوسرے شرعی اصول سے ٹکراتا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بعض صوفیہ نے تفسیر میں اس قسم کے اسرار و نکات بیان کرنے شروع کیے تھے، لیکن امت کے محقق علماء نے انہیں قابل اعتبار نہیں سمجھا، کیونکہ قرآن و سنت اور شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف کسی کی شخصی رائے ظاہر ہے کہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔